مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل مختصر الفاظ میں، اس لیے کہ میں بھی جانتا ہوں محفل یعنی شاعری، محفل یعنی سلسلہ نظم، اور یہ شعراء حضرات ویسے بھی فوقیت رکھتے ہیں۔ میں اپنے کو کیا کہوں، مجھ پہ تو سارے لوگ فوقیت رکھتے ہیں یہ خطبہ کے اوپر۔ وہ الگ بات ہے کہ نہ ہم ذاکرین نے اپنی حیثیت پہچانا، نہ شعراء نے اپنی حیثیت پہچانا۔ واقعی ہم ان شعراء کی خدمت میں کیا عرض کریں، صرف ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھانا ہے۔ شعراء انہیں کہا جاتا ہے کہ معصومین، انہیں منبر پہ بٹھا کے خود نیچے بیٹھتے تھے، اور اس زمانے میں زیادہ تر جو تذکرہ معصومین ہوتا تھا، جسے مجلس کہتے ہیں، یہ شعراء کی زبانی ہوتا تھا۔ معصومین کو اتنا اعتماد تھا، اتنا بھروسہ تھا شعراء کے اوپر کہ معصومین ان سے کہتے تھے جاؤ تم کچھ بیان کرو۔ دیعبل، فرزدق، کمیت اسدی، جعفر ابن غمام، بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں۔ معصومین کہتے تھے جاؤ تم مرثیہ پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مختصر لفظوں میں بڑی باتیں کہہ جانے والے افراد ہیں۔ ایک ایک مصرع وہ بیان کرتا ہے جو ہم لوگ 15-20 منٹ کی مجلس میں بیان کرتے ہیں، اور چونکہ عظمت ہے اس لیے ذمہ داری بھی عظیم ہے۔ آپ کے مصرعوں سے آج کل شریعت طے ہوتی ہے، آپ کے اشعار سے مسائل طے پاتے ہیں، آپ کے اشعار سے قوم کے درمیان ان کی ہدایت ہوتی ہے، اور ہدایت سے گمراہ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ایک ایک شعر، ایک ایک مصرع یاد رہ جاتا ہے لوگوں کو، اور اسی مصرعے کو کبھی کبھی دلیل بنائی جاتی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، اس سے آیت بیان کرو، وہ پلٹ کے کسی شاعر کا شعر بیان کرتا ہے۔ ان سے ایک روایت بیان کرو، کہتے ہیں نہیں یہ فلاں ڈاکٹر صاحب کا ایسا شعر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مستند ہیں۔ اور معصومین نے کہا ہے جو انسان میری شان میں ایک بیت کہتا ہے، جنت میں اس کے لیے ایک بیت بنتا ہے۔ ہم نے اپنی عظمت نہیں پہچانی ہے۔ جب ہم ایک بیت کہتے ہیں جنت میں ایک گھر بنتا ہے، جب ہم ایک بیت کہتے ہیں وہاں گھر بنتا ہے۔ لیکن کون سے بیت؟ وہ بیت جو پیغام اتحاد دیں، وہ بیت جو ہدایت کریں، وہ بیت جو قوم کے اندر اصلاح کریں، وہ بیت نہیں جو تھالیوں میں سجا کے جنت دے دیں یہ قوم سوتی رہے، وہ بیت نہیں جو انسان کو سجدگاہ سے دور کر دے، وہ بیت نہیں جو انسان کو مسجدوں سے دور کر دے۔ ویسے ہی خطبہ کی ذمہ داری، خطابت وہ ہے جو سیرت معصوم پہ چلائے، خطابت وہ نہیں ہے جو شرابی کو شراب پلا دے اور کہے کہ تم کامیاب ہو، خطابت وہ ہے جو سجدہ کرنے پہ مجبور کر دے، خطابت وہ نہیں ہے جو مسجدوں سے دور کر دے۔ اور اسی لیے شہزادی زینب نے اسیری کے بعد سب سے پہلے کوفے پہنچنے کے بعد دربار کوفہ کا خطبہ الگ ہے، دربار شام کا خطبہ الگ ہے، لیکن خود بازار کوفہ میں جو جناب زینب نے خطبہ دیا ہے وہ عظیم خطبہ، اور اس کی ابتدا بھی جو ہوئی، مولانا نے جہاں سے بات ختم کی تھی، شہزادی خطبہ دے رہی ہیں، لوگ رو رہے ہیں، لوگ گریہ کر رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ گریہ کر رہے ہیں، کس پہ گریہ کر رہے ہیں؟ امام حسین کی مصیبت بیان کی ہے، امام حسین ہی پہ تو رو رہے ہیں۔
شہزادی کو تعریف کرنی چاہیے، بڑا اچھا گریا ہے، بڑے اچھے آنسو ہیں، بہت اچھا رو رہے ہو تم لوگ، تم سب کی جنت پکی ہو گئی، سب کی جنت طے ہو گئی اس لیے کہ حسین کے لیے رو رہے ہو۔ لیکن شہزادی نے بالکل الٹا جملہ کہا، یا اہل الکوفہ یا اہل المکر والغدر والقتل، اے کوفیو یا مکارو، اے شہزادی آپ کے حسین پہ رو رہے ہیں، یہ مکار ہیں، شہزادی آپ کے حسین پہ گریا کر رہے ہیں، یہ غدار ہیں۔ کہا نہیں، جو وقت پہ حسین کا ساتھ نہ دے، صرف آنسو بہانا جانے، وہ مکار ہی ہوتا ہے۔ جو وقت پہ حسین کا ساتھ نہ دے، صرف گریا کرے، یہ غدار ہی ہوتا ہے۔ تم نے حسین کو بلا کے چھوڑ دیا، میرا حسین میرا ماجایا قتل کر دیا گیا، آج روتے ہو۔ پھر جو مثال دی ہے رہتی دنیا تک کے لیے وہ مثال، انما مثلکم کمثل التی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، تم سب کی مثال اس بوڑھی عورت جیسی ہے جس نے ریشم سے ایک لباس بنا، بڑی محنت سے لباس بنا۔ ریشم کا لباس بننا آسان نہیں ہوتا، بنتی رہی بنتی رہی بنتی رہی، بوڑھی عورت، اس لیے کہ بوڑھی عورت کے ہاتھ بھی نہیں چلتے، مثال بھی کیا شہزادی نے دی ہے۔ بڑی محنت سے ایک لباس تیار کر لیا ریشم کا، اب جب تیار ہو گئے تو اسے کھول کے الجھا کے پھینک دیا، کہ تم سب کی مثال ویسے ہی ہے۔ اسلام آیا، تم بھوکے رہے، تم نے پیٹ پہ پتھر باندھا، تم نے مصائب برداشت کیا، تم نے ہجرت کی، تم نے پریشانی برداشت کی، اور اس سب کے بعد قتل حسین کر کے تم نے سب ختم کر دیا۔ یہ جملہ صرف کوفیوں کے لیے نہیں تھا، میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں یہ جملہ ہم سب کے لیے ہے۔ اتنی محنت کے بعد جب لباس تیار کیا جاتا ہے تو اسے اتنی آسانی سے کھول کے پھینکا نہیں جاتا۔ رات رات بھر جاگ کے آپ نے حسین کا ماتم کیا ہے، شب بیداریاں کی ہیں، سفر کیا ہے، اپنی نیندیں اڑائی ہیں، اپنا چین کھویا ہے، اپنا سکون کھویا ہے۔ 2 مہینے 8 دن اتنی پریشانی کے بعد تعمیر دین کیا، تعمیر شریعت کی، تعمیر اسلام کیا۔ اگر 9 ربیع الاول آنے کے بعد اس لباس کو کھول کے پھینک دیا، اب تو ہم فری ہو گئے، اب تو ہم آزاد ہو گئے، اب تو شریعت سے باہر ہو گئے، تو سمجھ لیجئے وہی کوفی آپ بھی ہیں، وہی کردار آپ کا بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ شہزادی صرف وہاں نہیں کہہ رہی، ہم سب کے لیے ہم نے کتنی محنت کی ہے۔ شعراء جانتے ہیں 2 مہینے 8 دن پریشان رہے، پبلک جانتی ہے، انجمن کے بچے، نوجوان، آپ نوجوان رات رات بھر جگے۔ خطیب، میں خود اپنا بیان کر رہا ہوں، 2 مہینے 8 دن ہو گئے، ارے 2-4 دن کچھ نہیں بیان کیا ہوگا، اتنی پریشانی۔ اور 9 ربیع الاول آتے ہی جو دین ہم نے بنایا، جو شریعت ہم نے بنائی، اس سے آزاد ہو گئے، آج بالکل فری ہیں۔ کس نے آپ کو فری کیا؟ کس نے چھوٹ دی؟ کس نے آزاد کیا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اگر کسی شعر، خطیب کی کسی خطابت سے، ہم جیسے گناہگار خطیبوں کی خطابت سے کہیں یہ پیغام چلا جائے کہ اب ہم فری ہو گئے ہیں، تو سمجھ لیجئے خدا کی قسم ہم نے اپنی عمارت خراب کر دی۔ بڑی محنت کی ہے عمارت بنانے میں، بڑی محنت کی، کتنے سفر کیے ہیں ہم لوگوں نے، انجمنوں نے سفر کیا، رات رات بھر گئے، شب بیداریاں آپ نے کی، آپ جاگے، آپ نے سینہ پیٹا۔ سینہ پیٹنا اتنی عظیم عبادت ہے، ہم نے نہیں سمجھا۔ ہم یا حسین کہہ کے سینہ پیٹتے ہیں، آپ ایک مرتبہ بغیر یا حسین کہے سینے پہ ہاتھ ماریے، اثر دیکھیں گے آپ، کتنی تکلیف ہوتی، کتنی تکلیف ہوتی، کتنی پریشانی ہوتی۔ ہم نے وہ شریعت کی عمارت بنائی ہے، ہم نے دین کی عمارت بنائی ہے، اسے اتنی آسانی سے خراب نہ کریں، اتنی آسانی سے خراب نہ کریں، اس لیے کہ شریعت نام ہی ہے دینداری کے۔ جہاں دینداری سے باہر ہو جائے اسے شریعت نہیں کہتے، جہاں دینداری سے ہٹ جائے اسے دین نہیں کہا جاتا، اسے شریعت نہیں کہی جاتی۔ آج لوگوں سے کہو نماز پڑھو، اور جیسے ہی لفظ نماز آتا ہے تو ایسا خشک موضوع ہے، تو فوراً کہتے ہیں نماز پڑھ کے ہوگا کیا؟ بھائی کیوں نہیں ہوگا؟ یزیدی بھی تو نماز پڑھتے تھے، شمر نے بھی تو سجدہ کیا، حرملہ نے بھی تو سجدہ کیا۔ میں ان سے کہوں گا بھائی شمر والی نماز آپ سے مانگتا ہی کون ہے؟ یزید والا سجدہ آپ سے مانگتا ہی کون ہے؟ حرملہ والا قیام قعود آپ سے طلب ہی کون کرتا ہے؟ ادھر ہی دیکھو گے، ادھر نہ دیکھو گے کہ عباس کی پیشانی بھی سجدے میں جھک رہی ہے۔
حسین بھی قیام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, معصومین بھی قعود کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر تم نے انہیں آئیڈیل بنایا ہے تو نماز نہ پڑھو, اگر انہیں بنایا ہے تو اس جیسی نماز ادا کر کے دکھاؤ. بھائی جب کسی سے کہو, میں یہ موضوع چھیڑتا نہیں ہوں لیکن گفتگو آ گئی تو چھیڑ بھی دوں, اس لیے کہ تبلیغ کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب بات داڑھی کی آتی ہے میں نہیں چھیڑتا. جو لوگ مجھے سنتے ہیں کبھی انہوں نے سنا بھی نہیں ہوگا اس ٹاپک پہ, اور اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک عالم دین کا, بس یہیں پہ رک کے ایک جملہ بیان کر دو اس عالم دین کا, کہ کوئی صاحب آتے تھے ان سے ملاقات کے لیے, تو ایک مرتبہ جب وہ ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا بھائی نہیں ہے, اللہ کا نور نائی کے حوالے کر کے چلے آئے ہیں. تو عالم دین نے ان کے گال کا بوسہ دیا, اور بوسہ دے کے صرف ایک جملہ کہا تھا, جہاں میں نے بوسہ دیا ہے اظہار عقیدت یہ ہے کہ اب اسے تیغ نہ چلانا. فارسی میں تیغ اسی بلیڈ کو کہتے ہیں, جہاں میں نے بوسہ دیا, یعنی ٹوکا نہیں, کہا جہاں میں نے بوسہ دیا ہے اس پہ تیغ نہ چلانا. اس لیے کہ بوسہ گاہ کو چوما جاتا ہے, تیغ نہیں چلائی جاتی. شمر کی کمی یہی تو تھی, بوسہ گاہ رسول پہ تیغ چلائی ہے, چوما. جنہوں نے چوما وہ عظیم ہو گئے, جس نے تیغ چلائی وہ شمر بن گیا. ہم چوم رہے ہیں. داڑھی کے لیے لوگوں سے کہو طالبان تو داڑھی رکھتے ہیں, القاعدہ والے رکھتے ہیں. بھائی آپ سے کون کہہ رہا ہے وہ والی رکھو؟ آپ سے کون کہہ رہا ہے القاعدہ والی رکھو؟ کسی نے کہا؟ آپ سے کس نے کہا ہے آئی ایس والی رکھو؟ کم سے کم حسین والی تو رکھ سکتے ہو, عباس والی تو رکھ سکتے ہو. کوئی تاریخ کا یہ بتا دے کہ معصومین کے ہاں کوئی ایسا رہا ہو جو اس مرحلے پہ نہ ہو تو ہم بھی مان جائیں. بھائی کھجلیاں تو ہمیں بھی ہوتی ہیں, پریشانی ہمیں بھی ہوتی ہے, اگر پریشانی آپ کو ہے, لیکن ہمارے یہاں خود کو نہیں دیکھا جاتا, اپنا سب کچھ قربان کر دیا جاتا ان کے لیے. ہماری عید یہی عید ہے, ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں ان کے لیے. مجھ سے کہا گیا نوجوانوں کے لیے کچھ پیغام دے دیں, ایوارڈ دیا جائے گا. خیر یہ سارے ایوارڈ تو ایسے ہی ہیں, یہ ایوارڈ ہاتھ میں لے کے اگر ہم جہنم چلے جائیں نعوذ باللہ تو ایوارڈ میں کیا رکھا ہے. حقیقی ایوارڈ تو یہ ہے واقعی خود ہمارے اندر سدھار آ جائے, اس لیے کہ جب ممبر صحیح ہو جائے گا پبلک خود صحیح ہو جائے گی. مشکل یہاں سے ہے, میں پبلک کی گفتگو کرتا ہی نہیں ہوں. قوم مطیع ہوتی ہے اپنے رہنما کی, جب یہاں سے خرابی ہوئی تو پبلک بھی خراب ہو گئی. ہماری دعا ہے اور آپ تمام حضرات سے التماس ہے, ہم جیسے لوگوں کے لیے دعائیں کیجئے کہ ہم لوگ سدھر جائیں. اگر یہ سدھر گیا, ممبر سدھر گیا, خطیب سدھر گئے, مقرر سدھر گئے, تو یقین جان لیجئے پبلک بھی سدھر جائے گی, پبلک بھی صحیح ہو جائے گی. اور میں پھر آخری پیغام, جو پیغام کے عنوان سے کہا گیا, آخری پیغام آپ سب کے لیے دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اگر معصومین کو آئیڈیل بنایا ہے تو واقعی ان کے کہے پہ چلیں. اگر واقعی معصومین کو آئیڈیل بنایا ہے, ہمارے ہاں غیروں پہ کمنٹ زیادہ ہے, اپنے دامن میں ہم نہیں دیکھتے ہیں. غیروں پہ کمنٹ کرتے کرتے ہم نے اپنے عیوب بلا دیے, اپنی کمیاں بلا دی, کتنی کمیاں ہمارے اندر ہیں, کتنے عیب ہمارے اندر ہیں. غیر پہ کمنٹ کر کے آپ خطابت میں تعریف لے لیجئے, شاعری میں تعریف لے لیجئے, وہ کمنٹ اپنی جگہ, لیکن کبھی اپنے دامن میں بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم کہاں چلے گئے, ہم کدھر چلے گئے, معصوم ہمیں کدھر لے جانا چاہتے تھے اور ہم کہاں چلے گئے. آخری پیغام بس یہی دینا ہے کہ ہم نے جنہیں آئیڈیل بنایا ہے ہم ان کے کہے پہ چلیں, غیروں پہ کمنٹ نہ کیجئے. انہوں نے جنہیں آئیڈیل بنایا ہے انہوں نے فالو کیا ہے, انہوں نے جس کو آئیڈیل بنایا ہے فالو کیا ہے. ہم نے جسے آئیڈیل بنایا ہے اسے فالو نہیں کیا. ہم انہیں برا کہتے, وہ برے نہیں ہیں, بہت اچھے ہیں, تابعیت کے مرحلے پہ بہت اچھے ہیں ہم سے. جس کو انہوں نے آئیڈیل بنایا فالو کیا ہے, ان کا آئیڈیل غاصب ہے وہ غاصب نظر آتے ہیں, ان کا آئیڈیل جھوٹا ہے وہ جھوٹے نظر آتے ہیں, ان کا آئیڈیل گالیاں دیتا تھا وہ گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمارا آئیڈیل سچا تھا, ہم کتنے سچے ہیں. ہمارے آئیڈیل نے کبھی ایک فحش بھی نہیں بکا, ہم نے کہا واقعی عمل کیا یا نہیں کیا. ہمارا آئیڈیل ایسا تھا جس کا حق غصب ہوا ہے اس نے پڑوسی کی 1 انچ زمین بھی غصب نہیں کی. ہم نے کتنا مانا ہے. کم سے کم فالوئنگ کے مرحلے پہ وہ ہم سے کہیں بہتر ہیں. ان کے انتقاد کرنے سے پہلے ہم اپنے کو دیکھیں, ان پہ تنقید کرنے سے پہلے ہم اپنے کو دیکھیں ہم نے کتنا فالو کیا ہے. خدا کی قسم اگر ہم معصومین کو فالو کر لیں تو نہ
تبلیغ کی ضرورت پڑے گی، نہ بیانات کی ضرورت پڑے گی، ہم سب خود اس راستے پہ آگے بڑھ جائیں گے جو معصومین ہم سے طلب کر رہے ہیں۔ ہمارا ہر دن عید ہوگا، ہماری ہر دن بقرعید ہوگی، ہماری ہر رات شب برات ہوگی، اور پھر یہ عید زہرا جو ہے یہ روزانہ عید زہرا ہوگی، اس لیے کہ عید زہرا معصومین کے لبوں پہ مسکراہٹ آنے سے ہوتی ہے۔ اگر ہرملا کا سر دیکھ کے مسکراہٹ آتی ہے تو روایتوں میں ہے جب نامہ اعمال شیعوں کے پڑھتے ہیں اور اس میں اچھے اچھے اعمال رہتے ہیں تو لبوں پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہر دن 9 ربیع الاول معصوم کے لیے بنا دیں تو اپنا اعمال ایسے رکھیں روز امام مسکرائیں، روز امام کے لبوں پہ تبسم آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔